بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے کا ایک اردو ناول سلور ایجنٹ، جس کے مصنف ہیں ارشاد الاثر جعفری، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 11 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے۔ رانو، میں نے سنا ہے کہ تم برازیل کے جنگلات کے کیڑے ہو، جوزف نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے ایک بوڑھے آدمی سے کہا۔ اس بوڑھے آدمی کی عمر 80 سال کے لگ بھگ تھی۔ یہ رانو تھا جو آج سے 2 سال پہلے تک گائیڈ کے فرائض سر انجام دیتا رہا تھا۔ وہ اپنی خدمات ایسے افراد کو دیتا تھا جو برازیل کے جنگلات دیکھنا چاہتے تھے۔ 2 سال پہلے تک وہ اچھا خاصا صحت مند انسان تھا۔ اسے دیکھنے والے اس کی عمر کا اندازہ 60-61 سال لگاتے تھے، لیکن 2 سال پہلے وہ بیمار ہو گیا اور اس بیماری نے اسے اس قابل ہی نہ چھوڑا کہ وہ اپنے کام کو برقرار رکھ سکے۔ پہلے وہ میلوں پیدل چل لیا کرتا تھا اور اب 8-10 قدم چل کر ہی اس کا سانس پھول جاتا تھا۔ نوجوان، اب تم مجھے کیڑا کہہ سکتے ہو۔ 2 سال پہلے تک میں برازیل کے جنگلات کا اژدہا تھا، شیر تھا، چیتا تھا، جنگلی درندے تک مجھ سے خوف زدہ رہتے تھے، لیکن افسوس کہ بیماری نے مجھے کیڑا بنا دیا۔ بوڑھے رانو نے دکھی لہجے میں کہا۔ رانو، میرا نام جوزف ہے اور میں پرنس آف افریقہ ہوں، افریقہ کے جنگلات کا شہزادہ۔ جوزف نے باروب لہجے میں بوڑھے سے کہا تو وہ طنزیہ انداز میں مسکرانے لگا۔ تم ہنس رہے ہو مجھ پر؟ جوزف نے غصیلے لہجے میں اس سے کہا۔ میں تم پر نہیں ہنس رہا، بلکہ افریقی جنگلات پر ہنس رہا ہوں۔ افریقی جنگلات بھلا برازیل کے جنگلات کا کیا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ رانو نے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ دنیا بھر میں افریقی جنگلات مشہور ہیں، برازیلی جنگلات نہیں، جوزف نے کہا۔ اس کی وجہ وہاں کے وچ ڈاکٹر ہیں جو چند کرتب سیکھ لیتے ہیں اور پھر دنیا والوں پر روب ڈالتے ہیں۔ انہوں نے افریقی جنگلات کو ہوا بنا دیا ہے، رانو نے کہا۔ اچھا، ان باتوں کو رہنے دو اور یہ بتاؤ کہ ریٹائرمنٹ کے بعد تمہارا گزارا کیسے ہو رہا ہے؟ جوزف نے کہا۔ بس کبھی کھانے کو مل جاتا ہے اور کبھی نہیں ملتا، رانو نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ یہ لو، یہ رقم رکھ لو۔ جوزف نے برازیلی کرنسی کے نوٹوں کی ایک گڈی اسے دیتے ہوئے کہا۔ یہ کس لیے؟ رانو نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کہا۔ میں تم سے باتیں کروں گا اور یہ ان باتوں کا معاوضہ ہے۔ اگر ان باتوں کے دوران مجھے کوئی کام کی بات معلوم ہو گئی تو میں تمہیں اس کا معاوضہ علیحدہ دوں گا، جوزف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا، کیا تمہارے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے؟ بوڑھے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ 1 گھنٹے پہلے تو نہیں تھا۔ 1 گھنٹہ پہلے میں ایک جوئے خانے میں گیا اور اس جیسی 3 گڈیاں بنا لایا ہوں۔ ان میں سے مزید 1 گڈی تمہیں مل سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں گڈیاں تمہیں ہی مل جائیں، جوزف نے کہا تو بوڑھے رانو کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اگر تم اپنا سارا پیسہ مجھے دے دو گے تو خود کیا کرو گے؟ رانو نے کہا۔ مجھے پیسے کی پرواہ کبھی نہیں رہی۔ مجھے جب بھی ضرورت پڑتی ہے میں جوئے خانے میں چلا جاتا ہوں، اور جب باہر نکلتا ہوں تو میری جیبیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، جوزف نے کہا۔ ٹھیک ہے، کرو تم باتیں، کیا باتیں کرنی ہیں تم نے؟ بوڑھے رانو نے کہا۔ رانو، کیا تم نے برازیل کے جنگلات کا راستہ دیکھا ہوا ہے؟ جوزف نے اس سے پوچھا۔ اس وقت جو میری عمر ہے، اگر مجھے اس سے 3-4 گنا زیادہ عمر بھی مل جائے تو میں برازیل کے جنگلات مکمل طور پر نہیں دیکھ سکتا۔ آج تک برازیل کی حکومت اندازہ نہیں لگا سکی کہ اس کے کتنے رقبے پر جنگلات ہیں، رانو نے جوزف سے کہا۔ رانو، برازیل کے جنگلات میں وحشی اور آدم خور قبیلے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ ان قبائل میں وحشیوں کی کون کون سی زبانیں بولی جاتی ہیں؟ جوزف نے کہا۔ 3-4 زبانوں کے بارے میں تو میں جانتا ہوں، رانو نے کہا، اور پھر اس نے زبانیں بتا دیں۔ یہ زبانیں تو مجھے آتی ہیں، جوزف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو رانو ایک بار پھر حیران ہوا۔ تم تو افریقہ کے رہنے والے ہو، تمہیں برازیلی وحشیوں کی زبان کیسے آتی ہے؟ رانو نے کہا۔ میں وحشی قبائل کا پرنس ہوں، چاہے وہ قبیلے افریقی جنگلات کے ہوں یا برازیلی جنگلات کے، جوزف نے کہا تو بوڑھے رانو نے اسے خوف زدہ نگاہوں سے دیکھا۔ کیا تم بھی آدم خور وحشی ہو؟ بوڑھے رانو نے خوف زدہ لہجے میں جوزف سے کہا۔ نہیں، میں نے کبھی انسانی گوشت نہیں کھایا، اور اب تو میں کئی برسوں سے تہذیب یافتہ دنیا میں رہتا ہوں،
لیکن میں قبائلی زبانیں اور رسم و رواج ابھی تک نہیں بھولا۔ افریقہ سے یہاں آئے ہوئے میں نے برازیلی قبائل کی زبانوں کو پڑھا ہے۔ وہ افریقی وحشی قبائلی زبانوں سے ملتی جلتی ہیں۔ جوزف نے رانو سے کہا تو اس نے مطمئن انداز میں سر ہلا دیا۔ ہاں، مجھ جیسا گائیڈ کوئی انسان جب جدید دنیا میں آنے جانے لگتا ہے تو پھر وہ بہت سا علم بھی دنیا والوں کو دیتا ہے، اس لیے قبائلی زبانوں کی کتابیں بھی اب نظر آ جاتی ہیں، لیکن یہ جدید دنیا کے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے لوگ ان کی کتابوں میں دلچسپی نہیں لیتے۔ رانو نے کہا، رانو، مجھے معلوم ہوا ہے کہ برازیل کے جنگلات میں کہیں کوئی جدید شہر بنایا گیا ہے۔ جوزف نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے کہ برازیل کے جنگلات میں جدید شہر بنایا گیا ہو؟ بوڑھے رانو نے حیران ہو کر کہا، ایسا ہوا ہے رانو، اور میں اسے ہی دیکھنے برازیل میں آیا ہوں۔ جوزف نے کہا، تمہیں غلط اطلاع ملی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ رانو نے انکار کی صورت میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اچھا اس بات کو بھی رہنے دو، تم یہ بتاؤ کہ تم برازیل کے جنگلات میں کہاں تک گئے ہوئے ہو؟ جوزف نے رانو سے پوچھا، میں بہت اندر تک گیا ہوا ہوں، میں نے کئی وحشی قبائل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور میری ایک وحشی سے تو دوستی بھی ہو گئی تھی۔ اسے جدید دنیا دیکھنے کا شوق تھا اور میں نے اسے جدید دنیا کی سیر کروائی تھی۔ میں کئی بار اس سے ملنے گیا تھا۔ رانو نے جوزف سے کہا، کیا نام تھا اس وحشی کا اور وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا؟ جوزف نے اس سے پوچھا، اس کا نام، رانو نے سوچتے ہوئے کہا، اور وہ چند لمحے سوچتا رہا۔ ہاں، یاد آ گیا، اس کا نام راگالی تھا اور اس کے قبیلے کا نام باسو قبیلہ تھا۔ رانو نے کہا، رانو، سوچ کر بتاؤ کہ کبھی تم نے ان جنگلات کی کوئی عجیب بات سنی ہو۔ اگر تمہیں کوئی ایسی بات یاد آ گئی تو کرنسی نوٹوں کا یہ بنڈل تمہارا ہو جائے گا۔ جوزف نے رانو سے کہا۔ نوٹوں کا بنڈل دیکھ کر رانو کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی اور وہ سوچ میں ڈوب گیا۔ ہاں، مجھے یاد آ رہا ہے کہ اسی راگالی نے مجھے ایک بات بتائی تھی جو مجھے بہت عجیب محسوس ہوئی تھی۔ کچھ دیر تک سوچ میں ڈوبے رہنے کے بعد رانو نے سر اٹھا کر جوزف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، رانو، کوئی فرضی بات مجھے نہ بتا دینا، سچ اور جھوٹ کو پرکھنے کی مجھ میں قدرتی صلاحیت موجود ہے۔ جوزف نے اسے تنبیہ کرنے والے انداز میں کہا، مجھے اندازہ ہے کہ تم خطرناک آدمی ہو اور جھوٹ پر تم مجھے قتل بھی کر سکتے ہو۔ رانو نے کہا، قتل نہیں، جھوٹ بولنے والے کو تو میں اذیت ناک موت مارتا ہوں۔ جوزف نے کہا، ہاں ہاں، تم ایسا ہی کرتے رہے ہو کہ میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ رانو نے کہا، اوکے، بتاؤ، اس نے تمہیں کیا عجیب بات بتائی تھی؟ جوزف نے اس سے کہا، مجھے اچھی طرح یاد کر لینے دو۔ رانو نے کہا اور وہ دوبارہ سوچنے لگا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے ایک بار آسمان پر سیاہ بادل کے ایک ٹکڑے کو زمین پر اترتے دیکھا۔ جب وہ ٹکڑا زمین پر آ گیا تو اس کے مزید کئی ٹکڑے ہو گئے اور اس میں سے ایک کالی چیز برآمد ہوئی۔ پھر اس چیز میں سے ایک انسان باہر آیا جسے راگالی نے دیوتا سمجھا۔ راگالی نے اسے دور سے دیکھا تھا اور دیوتا سمجھ کر وہ فوراً ہی جھک گیا تھا۔ رانو نے کہا، اس انسان یا دیوتا نے راگالی کو دیکھا تھا؟ جوزف نے رانو سے پوچھا۔ نہیں، راگالی ایک وحشی اور جنگلی انسان تھا جو کہ بہت وہمی ہوتے ہیں۔ اس نے سوچا کہ وہ قریب گیا تو دیوتا اس سے ناراض ہو جائے گا، لہٰذا وہ وہاں سے بھاگ آیا۔ رانو نے کہا، راگالی سے تمہاری آخری ملاقات کب ہوئی تھی؟ جوزف نے رانو سے پوچھا۔ تقریباً 3 سال پہلے میری اس سے آخری ملاقات ہوئی تھی۔ رانو نے جوزف سے کہا، باسو قبیلہ تم نے دیکھا ہوا ہے؟ جوزف نے ایک اور سوال رانو سے پوچھا۔ میں اس قبیلے کے بہت قریب تو نہیں گیا، بس دور سے دیکھا ہوا ہے۔ رانو نے کہا، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ یہ قبیلہ کہاں ہے؟ جوزف نے رانو سے کہا، ٹرم سٹی سے 200 کلومیٹر دور ایک جنگل شروع ہوتا ہے اور اس جنگل میں 10 دن کے مسلسل پیدل سفر کے بعد شمال مشرق میں یہ قبیلہ آباد ہے، لیکن اس قبیلے تک پہنچنا ناممکن ہے کیونکہ راستے میں خوفناک دلدلیں، زہریلے کیڑے، درندے، حشرات اور یہاں تک کہ آدم خور درخت بھی پائے جاتے ہیں۔ رانو نے جوزف سے کہا، تم بھی تو اس قبیلے تک پہنچ گئے تھے؟ جوزف نے مسکراتے ہوئے کہا، میرے ساتھ تو راگالی تھا اور وہ جنگل کے راستوں سے واقف تھا، اس لیے میں اس کے قبیلے کے قریب تک گیا تھا۔ رانو نے کہا، میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میں جنگلات کا شہزادہ ہوں۔ درندے مجھ سے حال احوال پوچھتے ہیں اور درخت میرے کانوں میں سرگوشیاں کرتے ہیں۔ جوزف نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے،
اگر تم زندگی سے بیزار آئے ہوئے ہو تو ضرور جاؤ۔ رانو نے منہ بنا کر کہا، اب اگر تم مجھے نقشہ بنا کر باسو قبیلے کے راستوں کے متعلق سمجھا دو تو یہ خوشبودار کرنسی نوٹ تمہارے ہو جائیں گے۔ جوزف نے برازیلی کرنسی نوٹوں کا بنڈل اس کی ناک سے لگاتے ہوئے کہا، تم جنگلی راستوں کو سمجھ سکو گے؟ رانو نے گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے کہا، میں تمہیں بار بار بتا رہا ہوں کہ میں خود پرنس آف جنگل ہوں۔ میں شہری راستوں کی نسبت جنگلی راستوں کو زیادہ اچھی طرح جانتا ہوں۔ جوزف نے اس مرتبہ سخت لہجے میں کہا، اچھا، کاغذ اور قلم مجھے دو، میں کوشش کرتا ہوں کہ تمہیں نقشہ بنا کر دوں اور ساتھ ہی سمجھا بھی دوں۔ رانو نے جوزف سے کہا تو جوزف نے جیب سے قلم اور کاغذ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ کوشش کرتا ہوں میں۔ رانو نے جوزف سے کاغذ اور قلم لیتے ہوئے کہا۔ وہ کافی دیر تک کاغذ پر جھکا رہا اور کاغذ پر الٹی سیدھی لائنیں ڈالتا رہا۔ کافی دیر بعد اس نے سر اٹھایا اور جوزف کی طرف دیکھا۔ مجھ سے جیسے بھی نقشہ بنا ہے میں نے بنا دیا ہے، آؤ اب تمہیں سمجھا بھی دوں، رانو نے جوزف سے کہا۔ جوزف اس کے قریب ہو گیا اور رانو نے وہ نقشہ زمین پر پھیلا دیا۔ اس کے بعد وہ جوزف کو سمجھانے لگا۔ نقشہ سمجھنے کے ساتھ ساتھ جوزف رانو سے مختلف سوالات بھی کرتا رہا۔ مجھے یقین ہے کہ تمہاری یہ باتیں میرے کام آئیں گی، جوزف نے مسکرا کر کہا۔ پھر نوٹوں کا یہ بنڈل میرا ہوا نا؟ رانو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ نوٹ تمہارے ہوئے، جوزف نے اس سے کہا، اور پھر اس نے برازیلی کرنسی کا بنڈل رانو کو دے دیا۔ اوہ، شکریہ شکریہ، تم پھر کب جوا کھیلنے جاؤ گے؟ مجھے ضرور بتانا، رانو نے خوشی سے معمور لہجے میں کہا۔ ہاں بالکل بتا دوں گا، اب میں چلتا ہوں، جوزف نے کہا، اور پھر وہ اٹھ کر رانو کے چھوٹے سے گھر سے باہر آ گیا۔ گلی سے ہوتا ہوا وہ سڑک پر آ گیا۔ سڑک پر ٹریفک کا ہجوم تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا بس اسٹاپ تک پہنچ گیا۔ بس اسٹاپ کے قریب ہی 2-3 ٹیکسیاں کھڑی ہوئی تھیں۔ وہ ایک ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ یس سر، کہاں جائیں گے؟ جب وہ ٹیکسی میں بیٹھ چکا تو ڈرائیور نے پوچھا، رائل ہوٹل چلو، جوزف نے کہا تو ٹیکسی آگے بڑھنے لگی۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد ٹیکسی رائل ہوٹل کے سامنے جا کر رک گئی۔ جوزف نے میٹر دیکھا، کرایہ اور ٹپ دی۔ اس کے بعد وہ ٹیکسی سے نیچے اترا تو ٹیکسی آگے بڑھ گئی۔ جوزف نے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ بہت سے لوگ آ جا رہے تھے لیکن جوزف کو مشکوک آدمی کوئی بھی نظر نہ آیا۔ وہ ہوٹل کے گیٹ کی طرف بڑھا۔ اندر داخل ہو کر اس نے ایک نظر ہال پر ڈالی۔ اس وقت ہال میں زیادہ افراد نہیں تھے، بہت سی میزیں خالی تھیں۔ ہال کا جائزہ لینے کے بعد جوزف سیڑھیوں کی طرف بڑھا اور پھر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ 2 منٹ بعد وہ اپنے کمرے کے سامنے پہنچ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ ابھی وہ کرسی پر بیٹھا ہی تھا کہ اس کا سر چکرانے لگا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کمرے کی چھت اور دیواریں تیزی سے گھوم رہی ہوں۔ چند لمحوں بعد اس کا سر سامنے رکھی ہوئی میز پر جا لگا۔ وہ مکمل طور پر بے ہوش ہو چکا تھا۔ ہمیں معلوم ہے کہ تم مطالعے کے شوقین ہو، اس لیے ہم نے اس کمرے میں بہت سی کتابیں رکھ دی ہیں، سنگھ ہی نے عمران سے کہا۔ وہ اور تھیریسیا ابھی کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ عمران کرسی پر بیٹھا ایک کتاب پڑھ رہا تھا۔ وہ جب سے یہاں آیا تھا صرف کتابیں ہی پڑھ رہا تھا۔ بھتیجوں کے شوق پورے کروانا چچاؤں کے فرض میں شامل ہوتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ صرف کتابوں میں ہی نہ کھوئے رہا کرو، کچھ گھومو پھرو بھی، تھیریسیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ بھی خوب کہی، باہر جاتے وقت تم دروازہ بند کر جاتی ہو جو کھلنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اب میں کیسے باہر نکل کر گھوموں پھروں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر تمہارا موڈ سیر کرنے کا ہو تو ہم تمہیں ابھی زیرو لینڈ کی سیر کروا دیتے ہیں، سنگھ ہی نے کہا۔ ہاں دکھا دو، ہم بھی دیکھیں تمہارا زیرو لینڈ، عمران نے سنگھ ہی سے کہا۔ تمہاری ساتھی جولیا کو میں نے اس کمرے میں بلوا لیا ہے، وہ آ جائے تو پھر ہم چاروں سیر کے لیے نکلیں گے، تھیریسیا نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی، کمرے کا دروازہ ایک بار پھر کھلا اور ایک لڑکی اندر آ گئی۔ اس لڑکی کے کندھے پر جولیا تھی جو اس وقت بے ہوش تھی۔ اسے بیڈ پر لٹا دو، تھیریسیا نے تہکمانہ لہجے میں لڑکی سے کہا تو اس نے جولیا کو بیڈ پر لٹا دیا۔ سیتا، اینٹی گیس انجیکشن بھی لائی ہو؟ سنگھ ہی نے لڑکی سے پوچھا۔ یس سر، سیتا نے کہا۔ پھر اس نے جیکٹ کی جیب سے ایک ڈسپوزیبل سرنج اور ایک انجیکشن نکال لیا۔ اس کے بعد اس نے انجیکشن تیار کیا اور جولیا کے بازو میں لگا دیا۔
اوکے سیتا، اب تم جا سکتی ہو۔ جب سیتا جولیا کو انجیکشن لگا چکی تو تھیریسیا نے اسے جانے کا حکم دیا۔ اوکے مس، تھینک یو، سیتا نے کہا اور پھر وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ چند لمحوں بعد جولیا کے جسم میں حرکت کے آثار پیدا ہوئے اور پھر کچھ ہی دیر بعد جولیا کو ہوش آ گیا اور وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ تھیریسیا، اس دفعہ تو سنگھ ہی نے مجھ پر گیس فائر کر کے تمہاری جان بچا لی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ تم ہر بار بچ جاؤ۔ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ ایک نہ ایک دن تو اسے چھری کے نیچے آنا ہی پڑتا ہے۔ جولیا نے اسے گھورتے ہوئے کہا، یہ تمہاری خوش قسمتی ہے جولیا کہ سنگھ ہی نے لڑائی بند کروانے کے لیے ہم پر گیس فائر کر دی۔ اگر سنگھ ہی مداخلت نہ کرتا تو یہ لڑائی بند نہ ہوتی۔ تھیریسیا نے جولیا سے بے تکلفانہ لہجے میں کہا تو جولیا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ کیا مطلب؟ کیا تم دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی ہے؟ عمران نے چونکتے ہوئے کہا۔ نہیں، ہمارے درمیان کوئی ایسی بات نہیں ہے، جولیا نے کہا۔ جولیا، عمران تو زیرو لینڈ کی سیر کرنے جا رہا ہے، کیا تم بھی اس کے ساتھ جاؤ گی؟ سنگھ ہی نے جولیا سے کہا۔ ہاں، میں بھی تو تمہارے زیرو لینڈ کو دیکھوں، جولیا نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ آؤ پھر چلیں، تھیریسیا نے کہا اور پھر اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کے پیچھے سنگھ ہی، عمران اور جولیا بھی کمرے سے باہر آ گئے۔ عمران نے دیکھا کہ یہ ایک چھوٹی سی اور خوبصورت عمارت تھی جس کی دیواریں بہت ہی بلند تھیں۔ تم لوگ زیرو لینڈ کی سیر پیدل کرنا چاہو گے یا کار میں؟ سنگھ ہی نے عمران اور جولیا سے پوچھا۔ ہم پیدل ہی سیر کریں گے، عمران نے سنگھ ہی سے کہا۔ اوکے، جیسے تمہاری مرضی، سنگھ ہی نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ پھر وہ گیٹ کی طرف بڑھے۔ گیٹ بہت بڑا تھا اور اس پر سلور کلر کیا گیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس عمارت سے باہر آ گئے۔ باہر آ کر انہوں نے بہت کشادہ سڑکیں دیکھیں جو شیشے کی طرح چمکتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ سڑک پر ٹریفک کا زیادہ رش نہیں تھا، اس لیے وہ بڑی آسانی سے سڑک پر چل رہے تھے۔ یہاں بہت سی بلڈنگز تھیں جو سائز میں چھوٹی بڑی تھیں، لیکن رنگ سب کا ایک ہی جیسا تھا۔ سب عمارتیں سلور کلر کی تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے گئے۔ انہیں 2 چوک بھی دکھائی دیے تھے، چوکوں پر فوارے لگے ہوئے تھے۔ یہ منظر بہت ہی خوبصورت تھا۔ جولیا اور عمران دلچسپ نظروں سے ارد گرد کی چیزوں کو دیکھ رہے تھے۔ کیوں عمران، زیرو لینڈ پسند آ رہا ہے نا؟ تھیریسیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ زیرو لینڈ نہیں ہے، عمران نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ بالکل حقیقت ہے کہ تم اور ہم اس وقت زیرو لینڈ میں ہیں، سنگھ ہی نے کہا۔ میں جانتا ہوں کہ زیرو لینڈ کہیں فضا میں قائم کیا گیا ہے جبکہ ہم اس وقت زمین پر ہیں، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو بھتیجے کہ ہم زمین پر ہی ہیں؟ سنگھ ہی نے عمران سے کہا۔ زمین پر کہیں کہیں جو مٹی ہے، میں اس مٹی کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم زمین پر ہی ہیں، عمران نے سنگھ ہی سے کہا۔ عمران، چھوڑو ان باتوں کو اور زیرو لینڈ کی خوبصورتی کو انجوائے کرو۔ تھیریسیا میٹھی نظروں سے عمران کو دیکھنے لگی۔ جولیا کو اس کے اس انداز پر غصہ آ گیا اور اس نے بازو گھما کر تھیریسیا کے پیٹ میں مارا۔ تھیریسیا کے منہ سے اوغ کی آواز نکلی اور وہ دوہری ہو گئی، لیکن پھر اسی لمحے اس کی ٹھوکر جولیا کی پشت پر لگی اور جولیا لڑکھڑا کر گر پڑی۔ ابھی وہ اٹھنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ ایک بار پھر اس کی کمر پر لات لگی اور وہ اوندھے منہ فٹ پاتھ پر گری، لیکن اگلے ہی لمحے وہ سپرنگ کی طرح اچھلی اور کافی بلندی تک چلی گئی۔ بلندی پر جاتے ہی وہ عقاب کی سی تیزی سے واپس زمین کی طرف پلٹی اور تھیریسیا پر جھپٹی اور تھیریسیا کو اپنے ساتھ لیتی ہوئی فٹ پاتھ پر گر گئی۔ تھیریسیا نے نیچے سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن جولیا نے اس کے بال پکڑے اور اس کے سر کو فٹ پاتھ سے ٹکرانے لگی۔ تھیریسیا کی نظروں کے سامنے ستارے جھلملانے لگے اور اس نے تڑپ کر کروٹ بدلی۔ اس کے کروٹ بدلنے کی وجہ سے جولیا اس کے پہلو میں گر گئی اور تھیریسیا کے بال اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئے، ساتھ ہی تھیریسیا کا مکہ بھی اس کے پہلو میں پڑا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہوں۔ درد کی شدید ترین لہریں اس کے سارے جسم میں دوڑنے لگیں، لیکن اس درد کے باوجود اس نے بجلی کی سی تیزی سے کروٹیں بدلیں اور تھیریسیا سے دور ہو گئی۔ وہ فٹ پاتھ سے اٹھ ہی رہی تھی کہ تھیریسیا نے اس پر چھلانگ لگا دی۔ اٹھتے اٹھتے جولیا دوبارہ زمین پر لیٹی اور اس نے برق رفتاری سے ایک کروٹ بھی بدل لی۔ تھیریسیا اس جگہ آ گری جہاں نصف سیکنڈ پہلے جولیا موجود تھی۔ تھیریسیا فٹ پاتھ پر گری ہی تھی کہ اس کے سر پر جولیا کی ٹھوکر لگی۔ اس کا ماتھا فٹ پاتھ کی سخت زمین سے ٹکرایا
اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، لیکن اس نے فوراً ہی خود کو سنبھالا۔ اس نے جولیا کا وہ ہاتھ پکڑ لیا جو مکے کی صورت میں اس کے منہ کے قریب پہنچ ہی چکا تھا۔ اس نے جولیا کا ہاتھ دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر مروڑنا چاہا، لیکن جولیا نے دوسرے ہاتھ کا مکہ اس کے ماتھے پر مار دیا۔ اس کے سر کو جھٹکا لگا اور اس کا سر پھر فٹ پاتھ سے ٹکرایا۔ جولیا کے ہاتھ پر اس کی گرفت کمزور پڑ گئی تو جولیا نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا۔ پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان یہ لڑائی جاری رہتی، وہاں ایک دم ہی دھواں سا پھیل گیا، اور اس دھوئیں کی وجہ سے صرف جولیا اور تھیریسیا ہی نہیں بلکہ عمران اور سنگھ ہی بھی، جو اس دوران لا تعلق سے ایک طرف کھڑے ہوئے تھے، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جوزف کو ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک کرسی پر بندھے پایا۔ اس نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی، اس کے تمام ساتھی بھی موجود تھے اور وہ سب بھی راڈز والی کرسیوں سے جکڑ دیے گئے تھے۔ اسے اس کی جسامت کی وجہ سے زنجیر سے باندھ دیا گیا تھا۔ راڈز اس کے جسم پر فٹ نہ ہو سکے ہوں گے۔ اس کے بعد اس نے کمرے کا جائزہ لیا تو اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ تہہ خانے میں ہیں۔ جائزہ لینے کے بعد اس نے زنجیریں توڑنے کے لیے زور لگایا۔ دشمنوں کے آنے سے پہلے خود کو آزاد کروانا ضروری تھا، ورنہ ان سب کی زندگیاں خطرے سے دوچار ہو سکتی تھیں۔ زنجیر بہت ہی مضبوط تھی اور زور لگانے سے جوزف کا سارا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا۔ تقریباً 5 منٹ تک زور لگانے کے بعد زنجیر ایک جھٹکے سے ٹوٹ گئی۔ چونکہ جوزف نے آگے کی طرف زور لگایا ہوا تھا، اس لیے زنجیر کے ٹوٹتے ہی وہ فرش پر جا پڑا۔ فرش پر گرتے ہی وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ ہوٹل کے کمرے میں وہ گیس کی وجہ سے بے ہوش ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ اس کے ساتھی بھی یقیناً گیس کی وجہ سے بے ہوش ہوئے ہوں گے۔ کمرے میں پہنچتے ہی اس بو کا احساس ہو گیا تھا اور اس نے فوراً ہی اپنا سانس روک لیا تھا اور ذہن کو بھی بلینک کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن پھر بھی گیس نے اس پر اثر کیا تھا، لیکن یہ اثر بہت کم تھا۔ شاید اسی وجہ سے وہ خود بخود ہوش میں آ گیا تھا۔ اگر اس پر گیس کا مکمل اثر ہوتا تو پھر شاید وہ خود بخود ہوش میں نہیں آ سکتا تھا۔ زنجیر سے آزاد ہوتے ہی وہ ایک دیوار میں موجود الماری کی طرف بڑھا۔ تہہ خانے کا جائزہ لیتے وقت اس نے اس الماری کو بھی دیکھ لیا تھا اور اس کے خیال کے مطابق اس الماری میں اینٹی گیس انجیکشن موجود ہونے چاہیے۔ اس نے الماری کھولی تو الماری میں بہت سا سامان رکھا ہوا نظر آیا۔ اس سامان میں میڈیکل باکس بھی تھا۔ اس نے میڈیکل باکس کھول کر دیکھا تو اس میں سرنجیں، طاقت کے انجیکشن، اینٹی گیس، کاٹن، مختلف محلول کی چند بوتلیں اور دیگر بھی بہت سی ادویات موجود تھیں۔ اس وقت اسے صرف اینٹی گیس انجیکشن کی ضرورت تھی۔ اس نے 3 انجیکشن اور سرنج اٹھائی اور پھر 2 ہی منٹ میں وہ تمام ساتھیوں کو انجیکشن لگا کر فارغ ہو چکا تھا۔ انجیکشن لگانے کے بعد اس نے راڈز اور کرسیوں کا جائزہ لیا تو اسے کرسیوں کی پشت پر ایک ایک بٹن نظر آ گیا۔ اس نے جیسے ہی وہ بٹن دبائے، راڈز غائب ہو گئے۔ راڈز کے غائب ہونے کے بعد وہ اپنے ساتھیوں کو غور سے دیکھنے لگا۔ اب ان کے جسموں میں حرکت کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ ابھی اس کے ساتھی پوری طرح ہوش میں نہیں آئے تھے کہ اسے سیڑھیوں پر آہٹ محسوس ہوئی اور اس نے چونک کر سیڑھیوں کی طرف دیکھا۔ سیڑھیوں پر اسے 5 آدمی دکھائی دیے۔ ان سب کی آنکھوں میں حیرت کے تاثرات تھے۔ شاید وہ جوزف کو ہوش میں اور آزاد دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ ان 5 میں سب سے آگے جو تھا، اس کے ہاتھ میں مشین پسٹل تھا، جبکہ آخری 2 آدمیوں کے کندھوں پر مشین گنیں تھیں۔ جوزف کے خیال کے مطابق سب سے آگے ان کا باس تھا۔ اس نے مشین پسٹل کا رخ جوزف کی طرف کر دیا اور ٹریگر پر دباؤ ڈالا، لیکن جوزف اپنی جگہ پر پرسکون کھڑا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ جب تک یہ اپنی حیرت دور نہیں کرے گا، اسے گولی نہیں مارے گا۔ جیسے ہی سب سے آگے والے آدمی نے جوزف کی طرف مشین پسٹل کا رخ کیا، مشین گنوں سے مسلح آدمیوں نے بھی اپنے کندھوں سے مشین گنیں اتار کر جوزف کی طرف کر لیں اور پھر وہ ہوشیار نظر آنے لگے۔ مشین پسٹل والا چند لمحے تو جوزف کو گھورتا رہا، پھر وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنے لگا۔ پھر وہ سب سیڑھیاں اتر کر نیچے پہنچ گئے اور اس دوران صفدر وغیرہ بھی مکمل ہوش میں آ چکے تھے۔ تم خود بخود کیسے ہوش میں آ گئے اور تم نے زنجیر کیسے کھول لی؟ مشین پسٹل والے نے جوزف سے پوچھا۔ پہلے تم اپنا تعارف کرواؤ، پھر میں تمہارے ان سوالوں کے جواب دوں گا جن کے جواب مجھے آتے ہوں گے۔ جوزف نے مشین پسٹل والے سے کہا تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا۔ میرا نام شون ہے اور میں ان کا باس ہوں۔
مشین پسٹل والے نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، زیرو لینڈ میں تمہاری کوئی حیثیت بھی ہے یا تم بے حیثیت آدمی ہو؟ جوزف نے اس سے پوچھا۔ یہ جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے، اور اب تم نے سوال نہیں کرنے، صرف جواب دینے ہیں، شون نے کہا۔ اوکے، پوچھو، تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ جوزف نے شون سے کہا۔ سب سے پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم خود بخود کیسے ہوش میں آ گئے؟ شون نے اس سے پوچھا۔ میں بے ہوش کیسے ہوا اور ہوش میں کیسے آیا یہ میں خود بھی نہیں جانتا، جوزف نے کہا۔ زنجیر تم نے کیسے کھولی؟ شون نے جوزف سے دوسرا سوال پوچھا تو جوزف نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ زنجیر میں نے کھولی نہیں ہے بلکہ توڑی ہے، تم دیکھ سکتے ہو کہ زنجیر ٹوٹی ہوئی ہے، جوزف نے شون سے کہا تو شون اور اس کے ساتھیوں کی نظریں بے اختیار زنجیروں کی طرف گئیں، اور یہی وہ لمحہ تھا جب جوزف، تنویر اور خاور اپنی جگہ سے اچھلے اور اڑتے ہوئے مسلح افراد سے جا ٹکرائے۔ جوزف شون سے ٹکرایا تھا اور وہ جوزف کے بھاری جسم کے نیچے دب گیا۔ اس نے جوزف کے نیچے سے نکلنے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ جوزف نے اس کی کن پٹی پر ایک مکہ مار دیا۔ شون کو ایسے لگا جیسے کوئی بھاری پتھر اس کی کن پٹی پر لگا ہو۔ جوزف کا ایک ہی ہاتھ اسے کافی رہا اور اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوب گیا۔ جوزف اس کے اوپر سے اٹھ گیا۔ جوزف نے تنویر اور خاور کو دیکھا۔ وہ باقی افراد کا خاتمہ کرنے کے بعد کھڑے ہاتھ جھاڑ رہے تھے۔ انہیں مطمئن دیکھ کر جوزف نے اسبات میں سر ہلایا اور پھر اس نے شون کو اٹھا کر ایک کرسی پر ڈالا اور کرسی کی پشت پر لگا بٹن پریس کیا تو راڈز ظاہر ہو گئے اور شون راڈز میں جکڑا گیا۔ جوزف الماری کی طرف بڑھا، اس نے الماری کھولی اور ایک خنجر نکال لیا۔ جوزف، ایسے کام ہمیں کہہ دیا کرو، آخر تم ہمارے لیڈر ہو، نعمانی نے جوزف سے کہا۔ نعمانی صاحب، جنگلات میں آپ کا قائد ہوں، وہاں تک میں آپ کی رہنمائی کروں گا، لیکن آپ پر حکم چلانے کا مجھے کوئی اختیار نہیں، جوزف نے نعمانی سے کہا۔ چیف نے تمہیں لیڈر بنا کر بھیجا ہے اور لیڈر حکم دے سکتا ہے، صدیقی نے کہا۔ آپ سب میرے باس ہیں، میرے آقا کے ساتھی ہو، اور غلام اپنے آقا کے ساتھیوں پر حکم نہیں چلا سکتا، جوزف نے کہا۔ تو ان سب نے عمران کے لیے جوزف کی عقیدت کو بڑی شدت سے محسوس کیا اور ان سب کے چہروں پر جوزف کے لیے تحسین کے تاثرات ابھر آئے۔ جوزف ان کے تاثرات سے بے نیاز شون کے سامنے کے رخ پر آ گیا اور اس نے ایک بھرپور تھپڑ شون کے منہ پر مار دیا۔ اس تھپڑ کی آواز پورے تہہ خانے میں گونجی۔ یہ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ شون کا گال پھٹ گیا اور پھٹے ہوئے گال سے خون رسنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی شون چیخ مار کر ہوش میں آ گیا۔ شون، تم زیرو لینڈ کے اہم آدمیوں میں سے ہو، جوزف نے شون سے کہا۔ نہیں، میں تو ایک معمولی سا کارندہ ہوں، شون نے انکار کی صورت میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہم کس مقصد کے تحت برازیل آئے ہیں؟ اس مرتبہ روشی نے شون سے پوچھا۔ ہاں، تمہارا ساتھی علی عمران اغوا ہو گیا ہے اور تم اسے تلاش کرنے آئے ہو، شون نے کہا۔ اور تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ عمران کو سلور سٹی پہنچا دیا گیا ہے، روشی نے کہا۔ ہاں، عمران اور تمہاری ساتھی لڑکی جولیا سلور سٹی میں ہیں، شون نے کہا۔ تم سلور سٹی کے بارے میں جانتے ہو، اس کا مطلب ہے کہ تم عام سے کارندے نہیں ہو، شون نے طنزاً کہا۔ سلور سٹی کا نام تو زیرو لینڈ کا عام ورکر بھی جانتا ہے، میں تو پھر بھی برازیلیا میں زیرو لینڈ کا انچارج ہوں، روشی کے طنز کے جواب میں شون نے بھی طنزیہ لہجے میں کہا۔ شون، ہمیں سلور سٹی تک پہنچنے کا طریقہ معلوم کرنا ہے، جوزف نے شون سے کہا۔ اگر کسی کو سلور سٹی کا راستہ معلوم ہے تو پھر پوچھ لو، شون نے بدستور طنزیہ انداز میں کہا۔ ہم کسی سے نہیں، صرف تم سے پوچھ رہے ہیں، جوزف نے اس مرتبہ کرخت لہجے میں کہا۔ مجھے تو معلوم نہیں، میں تو کبھی بھی سلور سٹی نہیں گیا، شون نے جوزف سے کہا۔ میں چاہتا تھا کہ تمہاری توڑ پھوڑ نہ ہو، لیکن جب تم خود ہی اپنے آپ کو نہیں بچانا چاہتے تو میں کیا کر سکتا ہوں، جوزف نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے خنجر والا ہاتھ بلند کیا۔ میں پہلے تمہاری دونوں آنکھیں نکالوں گا اور رفتہ رفتہ تمہارا جسم ہزاروں ٹکڑوں میں تبدیل کر دوں گا، جوزف نے سرد لہجے میں کہا، لیکن شون پرسکون انداز میں بیٹھا رہا۔ وہ زیرو لینڈ کا ایجنٹ تھا اور ایسی دھمکیوں کو خاطر میں لانے والا نہیں تھا۔ جوزف نے ایک دو لمحے تو اس کے جواب کا انتظار کیا، لیکن جب اس نے جواب نہ دیا تو جوزف کا بلند ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا تو شون کی چیخ بلند ہو گئی۔ اس کی ایک آنکھ فرش پر آ گری تھی۔ وہ لوہے کے راڈز سے جکڑا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے جسم کو جھٹکے لگ رہے تھے۔
آنکھ نکالنے کے بعد جوزف نے خنجر چلایا اور اس مرتبہ شون کا ناک آدھے سے زیادہ کٹ گیا۔ شون کی ایک اور چیخ بلند ہو گئی۔ جوزف نے اس کی دوسری آنکھ پر انگوٹھا رکھا اور ناک کے کٹے ہوئے حصے پر خنجر کا دستہ مارا تو شون کی چیخوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تمہیں سلور سٹی کا راستہ معلوم ہے شون؟ جوزف نے غراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں نہیں، شون نے درد کی شدت کی وجہ سے چیختے ہوئے کہا۔ اوکے، اب میں تمہاری دوسری آنکھ بھی نکال رہا ہوں، جوزف نے کہا اور اس نے خنجر والا ہاتھ بلند کر لیا۔ ٹھہرو، بتاتا ہوں۔